بعض جو ہیں علماء اخلاق نے بیان کیا کہ تکبر ایک محرک ہے، اسی طرح حب ریاست دوسرا محرک ہے، اسی طرح سے جو ہے خوف ایک محرک ہے، احساس کمتری، احساس حقارت، بخل، خباثت نفس وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں محرکات حسد ہیں، ان کی وجہ سے انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور خلاصہ عرض کیا صاحب کتاب نے کہ در واقع ایمان کی کمزوری عامل ہوتی ہے، محرک ہے۔ ایمان جب کمزور ہے تو انسان ان تمام چیزوں کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہیں سب سے بڑھ کر حسد کی بنیادی وجہ عقیدے کی خرابی ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کی قدرت اور اس کی لطف و عنایت، حکمت و تدبیر اور عدالت پر ایمان رکھتا ہو، وہ کس طرح حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ جس کا ایمان مضبوط ہے۔ حاسد انسان در حقیقت زبان حال سے اللہ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ خدا نے فلاں شخص کو نعمت دی ہے تو یہ اپنے دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یعنی اسے جو نعمت ملی ہے خدا کی طرف سے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی بیجا ہے، بجا نہیں ہے، خدا پر اعتراض ہے در واقع۔ جو زبان حال ہے یہ حاسد انسان کا، اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے کہ تو نے فلاں شخص کو فلاں نعمت کیوں دی ہے جبکہ نہیں ملنی چاہیے، یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، زائل ہونی چاہیے، اور مجھے وہ نعمت کیوں نہیں دی۔ اس طرح یہ شخص اللہ کی حکمت اور عدالت پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ حاسد انسان زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی نعمت کسی اور کو دے دی تو مجھے ایسی نعمت نہ دے سکے گا، یعنی اسے دی ہے مجھے نہیں دے گا، لہذا بہتر ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، اس کے پاس بھی نہ رہے، یا پھر مجھے مل جائے، وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حاسد افراد کا توحید افعالی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت پر ایمان متزلزل نظر آتا ہے۔ حاسد انسان میں اصل وجہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے۔ توحید افعالی الہی کی تمام چیزیں خداوند متعال کے ارادے اور اذن سے وقوع پذیر ہوتی ہے، لہذا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو انسان ان حقائق پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی تقسیم کسی حساب و کتاب اور کسی حکمت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ مجھے دوسروں سے زیادہ اور بہتر نعمتیں عطا فرمائے۔ انسان مومن ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام سے جو ہے کہ ایک حدیث میں خداوند متعال فرماتا ہے الحاسد حاسد میری نعمت کا دشمن، میرے فیصلے پر غضبناک اور میری تقسیم پر ناراض ہوتا ہے۔ الحاسد عدو لنعمتی، حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، متسخط لقضائی، میرے فیصلوں پہ غضبناک ہے، ناراض ہے، خدا تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا، غیر راض لقسمتی، میری تقسیم پہ ناراض ہے، خدا نے اگر تقسیم کر کے دی ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ یہ ناراض ہے۔ التی قسمت بین عبادی، وہ تقسیم جو میں نے اپنے بندوں میں کر رکھی ہے اس پہ ناراض ہے۔ حاسد انسان خدا کی نعمت کا دشمن، خدا کی تقسیم پہ غضبناک اور خدا کے جو ہیں فیصلوں پہ ناراض ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ سے فرمایا لا تحسدن الناس علی ما آتاہم من فضلی، اے موسیٰ خبردار جو کچھ میں نے اپنے فضل سے دوسروں کو نعمتیں عطا کی ہیں ان پہ حسد نہ کرنا۔ ولا تمدن عینیک الی ذلک،
اور للچائی نگاہوں سے ان نعمتوں کی طرف نہ دیکھنا. جو لوگ حسد نہ بھی کریں کم از کم ان کی نگاہیں جو لالچی نگاہیں للچائی نگاہیں ہوتی ہیں دوسروں کی طرف ان نعمتوں کی طرف، خدا و تعالی نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ان کی طرف للچائی نگاہوں سے نہ دیکھیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى ذَلِكَ وَلَا تَتَّبِعُهُ نَفْسَكَ، اور اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ لگانا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ نعمت کہاں سے آئی ہے مثلا وغیرہ وغیرہ. تو ان دوسروں کی نعمتوں کے پیچھے لالچ بھی نہ کریں اور ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگائیں. فَإِنَّ الْحَاسِدَ سَاخِطٌ لِنِعَمِهِ، چونکہ حاسد انسان میری نعمتوں پہ ناراض ہوتا ہے، تو خدا سے ناراض ہے. ساخط غضبناک ہے. ضاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی، میرے تقسیم پہ ناراحت ہے جو میں نے اپنے بندوں کے درمیان کر رکھی ہیں. وَمَنْ يَكُ كَذَلِكَ فَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنِّي، جو شخص ایسا ہوگا دوسروں کی نعمتوں پہ خدا کے بارے میں معترض ہے، اعتراض کرتا ہے، راضی نہیں ہے، خدا کے فیصلوں پہ خدا کی تقسیم پہ ناراض ہے. فرمایا جو بھی حاسد ہوگا ایسا، فرمایا کہ فلست منہ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ولیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، میں اس سے نہیں ہوں. یعنی اس کا میرا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی خداوند ناراض ہو جاتا ہے جب انسان حسد کرے دوسروں کی نعمتوں پہ، خداوند غضبناک ہوتا ہے. خداوند فرماتا ہے پھر تو اپنے، خداوند انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، فرماتا ہے کہ تو جانے تمہارا کام، پھر میں تمہارے جو ہے تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. مختصر یہ کہ حاسد کے ایمان کی بنیادیں پختہ نہیں ہوتی، ورنہ اسے معلوم ہوتا کہ حسد توحید سے انحراف کی ایک قسم ہے. تو ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں، دیکھیں کہ کہیں ہمیں ہمارے دلوں میں گدگدی تو نہیں ہوتی دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر، کوئی وسوسہ، کوئی تکلیف، بے چینی سی، کوئی اضطراب. ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے. بہترین چیز یہ ہے کہ انسان چونکہ انسان ہے تو لالچ انسان کے ساتھ ہے، اور تقوی و فجور دونوں چونکہ انسان کی فطرت میں ہے، تو خواہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، بے چینی سے آ جاتی ہے، تو کچھ ایسی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ حسد کے ابتدائی مراحل ہیں. وہاں خدا متعال کی بارگاہ میں آ کر دعا کریں کہ خدا یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی میرے دل میں، اپنے آپ سے پوچھیں خدا کہ اب کسی کو نوکری ملی ہے، کسی کو مقام ملا ہے، کسی کو وزارت ملی ہے، کسی کو دولت ملی ہے، ثروت ملی ہے مثلا جو بھی، اب ہم یہاں بے چین ہوتے جا رہے ہیں. یہ بے چینی جب شروع ہو جاتی ہے، وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، پھر پوچھ گچھ ہم شروع کر دیتے ہیں. یہ ابتدائی مراحل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں انسان کے دل میں ایک بات حسد جیسی چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو جب یہ گدگدیاں، یہ وسوسے، یہ اضطراب پیدا ہونا شروع ہو جائیں کسی کے بارے میں، کسی کی نعمت کے بارے میں، تو آئیں خدا سے دعا کریں خدا ان وسوسوں کو میرے دل سے نکالے. تو اس وقت ایسا ہوتا ہے. ایک عرب شاعر کا کہنا ہے کہ الا وقل لمن کان لی حاسدا، کہو اس شخص سے جس کو مجھ سے حسد ہے، جو مجھ سے حسد کرتا ہے، اس سے کہہ دو اتدری علی من اسأت الادب، تمہیں کیا معلوم کہ کس کی بارگاہ میں آ کر تو بے ادبی کر رہا ہے. مثال آپ دیں، ابھی گھروں میں مثلا یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مثلا بچوں میں ہو سکتی ہے، یا مثلا گھر کی بیوی بہو ہے ان میں ہو سکتی ہے. اب مثلا آپ کی ہماری گھر والی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان بچہ آ جاتا ہے، کوئی مہمان جو ہے، آپ اگر کوئی چیز انہیں دیں اور یہ اعتراض کرنا شروع کریں تو آپ کے بارے میں بے ادبی ہوتی ہے. یہ ایک اعتراض ہے. گھر کا سربراہ اگر کچھ کسی کو دے دیتا ہے یا کسی فقیر کو تو یہ اعتراض کرتے ہیں. ابھی عموماً بیویاں
اعتراض کرتی ہیں کیوں دیا, کیا پہنچتا ہے, وہ کون ہے, کس سے پوچھ کے دیا مثلا, اس طرح سے. یا پھر ہمارے بچے اعتراض کرتے ہیں کہ اب آپ کیوں دے رہے ہیں انہیں مثلا. یہ چیزیں اصل میں آپ کی توہین ہوتی ہے. تو خدا کے بارے میں کیا ہوگا کہ خدا نے بعض افراد کو نعمتیں دی, تو ہم نے جب حسد کرنا شروع کر دیا تو شاعر نے کہا کہ الا وقل لمن كان لي حاسد اتدري على من اسأت الادب. تمہیں معلوم ہے کہ تم مجھ سے حسد کر رہا ہے تو کس کی بارگاہ میں آ کر بے ادبی کرنا شروع کر دیا ہے. اسأت على الله في فعله, تم نے خدا کے افعال میں آ کر بے ادبی کی ہے, خدا کے عطا و بخشش پہ تو نے اعتراض کیا ہے. تمہاری بے ادبی اور گستاخی اللہ اور اس کے کاموں کے بارے میں ہے. خدا نے کچھ دیا ہے مجھے تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے. اذا انت لم ترض لی ما وهب, جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے تم اس پہ راضی نہیں ہے. یہ عرب شاعر نے کہا کہ جاؤ حاسد سے کہو کہ یہ بے ادبی ہے خدا کی بارگاہ میں, یعنی خدا کے افعال پہ راضی نہیں ہے, خدا کی تقسیم پہ راضی نہیں, جو خدا نے مجھے عنایت کیا, ہبہ کیا ہے, اس پہ تو اعتراض کر رہا ہے. تو یہ بے ادبی ہے. تو خلاصہ انسان میں کبھی تکبر ہے, تو کبھی خوف ہے, تو کبھی لالچ ہے, کبھی حب ریاست ہے, حب حکومت وغیرہ وغیرہ. تو ان کی وجہ سے انسان میں حسد پیدا ہو جاتی ہے. اور اصل وجہ صاحب کتاب نے فرمایا کہ اصل وجہ ایمان کی کمزوری, عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے. خدا کے بارے میں یقین اس کا یقین کمزور ہوتا ہے. تو ان کے سبب انسان میں جو ہے حسد پیدا. خدا کے بارے میں چونکہ اس کا یقین کم ہے تو حسد کی آگ میں وہ یہ شخص جو ہے خود جلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ چیز خدا متعال کی بارگاہ میں ایک قسم کی بے ادبی بھی ہے, سوء ادب ہے خدا متعال کے افعال کے بارے میں, اور انسان کو حتماً ان سے بچنا چاہیے. کل انشاءاللہ جو ہے حسد کی علامات ہم بیان کریں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر حسد کی علامتیں, نشانیاں کہیں موجود تو نہیں ہیں, اگر ہوں تو ہم بر وقت علاج کر سکیں. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.